میں کرپٹ لوگوں کو جیلوں میں ڈالوں گا. کسی کرپٹ آدمی کو میں نہیں چھوڑنے لگا. You are selected Prime Minister. تڑیاں دیتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم پوری اپوزیشن کو جیلوں میں میں بھیج دوں گا. You are not a dictator. تم تو صرف کٹپٹلی ہو. تمہاری توڑے تو کوئی اور ہلا رہا ہے. جنگ ابھی جاری ہے. ابھی ہمیں دائمی امن کی اصل منزل پر پہنچنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. پاکستان اور روس کے درمیان 3-4 دہائیوں کی سرد مہری کے بعد حالیہ چند سالوں میں حالات میں بہتری آئی ہے اور کچھ قربتیں ہیں جو کہ بڑھتی نظر آ رہی ہیں مسلسل. آج اس کی بڑی مثال سامنے آئی کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک میں، جہاں پہ وزیر اعظم عمران خان اور روس کے صدر پوٹن کے درمیان شنگھائی تعاون تنظیم کی سائیڈ لائن پر ملاقات ہوئی، جس کو دوسری عالمی قوتوں نے بڑی دلچسپی سے دیکھا ہے. شنگھائی اجلاس میں سربراہان کی آمد و روانگی دہرانے پر بھی وزیر اعظم عمران خان روسی صدر پوٹن کے درمیان تعلقات میں گرم جوشی کو عالمی میڈیا نے بڑا نوٹس کیا. وزیر اعظم عمران خان نے کل روسی جریدے اسپوٹنک کو ایک انٹرویو میں پاک روس تعلقات کے بارے میں کہا تھا کہ ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ اب پاکستان عالمی کولڈ وار کا حصہ نہیں ہے. بہت اہم بات ہے کہ پاکستان اور روس کے جو ٹھوس معاشی تعلقات ہیں اس میں بہتری آ رہی ہے. مسلسل اس کا اظہار ہو رہا ہے. 4 ماہ قبل روس کی سب سے بڑی گیس کمپنی گیس پروم اور پاکستان کی سرکاری کمپنی انٹرسٹیٹ گیس سسٹمز کے درمیان 1500 کلومیٹر طویل آف شور پائپ لائن کی تعمیر کے معاہدے پر بھی دستخط ہوئے تھے. روسی کمپنی پاکستان میں گیس کی فروخت کے لیے $10 بلین کی انویسٹمنٹ کرے گی. دوسری جانب پاک روس تعلقات کے حوالے سے ایک اور ڈیولپمنٹ ہے اور وہ مسلسل پاکستان اور روس کی سیکیورٹی فورسز، ڈیفنس فورسز کے درمیان قربت ہے، جو کہ مسلسل اس میں کنٹینیوٹی نظر آ رہی ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پچھلے سال اپریل میں ماسکو کا دورہ کیا تھا. روسی افواج کے سربراہان سے بہت امپورٹنٹ کی میٹنگ ہوئی تھی، جس کے بعد پاکستان میں دونوں ملکوں کی افواج نے جوائنٹ ایکسرسائزز بھی کی تھی. روس پاکستان تعلقات کا یقیناً یہ ایک بہت ہی دلچسپ مرحلہ ہے اور ہر لحاظ سے لگتا ہے کہ یہ تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ کنسالیڈیٹ ہوتے جا رہے ہیں، مستحکم ہوتے جا رہے ہیں. اس پر بات کریں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر علی سرور نقوی. بہت بہت شکریہ نقوی صاحب. کتنی اہمیت ہے آج جو ہمارے پرائم منسٹر کی اور ولادیمیر پوٹن کی جو میٹنگ ہوئی ہے، اور بڑی باڈی لینگویج ہم تھرو آؤٹ آج دیکھتے رہے ہیں، بہت ہی زبردست وارمتھ نظر آئی ہے، تو آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کامران صاحب کہ یہ ولادیمیر پوٹن ایک بہت اہم نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی سطح پہ ایک بہت بڑا لیڈر ہے. وہ پہلے روس کا صدر بھی رہا ہے، اس کے بعد بیچ میں وزیر اعظم ہوا اور پھر دوبارہ صدر ہوا ہے اور چند سالوں سے روس کا صدر ہے. تو یہ ولادیمیر پوٹن سے ہمارے نئے وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ براہ راست ایک بہت سینئر لیڈر سے عمران خان صاحب کی گفتگو جو ہوگی اور جو ہو رہی ہے، اس میں بہت پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، بہت سے اور راستے کھل سکتے ہیں باہمی تعاون کے اور علاقائی تعاون کے. تو اس لیے روس سے اور روس کے صدر سے وزیر اعظم عمران خان کے ملاقات میں میرا خیال ہے کہ ایک بہت سی پاسبلٹیز پنہا ہیں.
کیا پاسبلٹیز، کس طرح سے یہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہوگا پاکستان کے پرسپیکٹو سے؟ اگر آپ بتائیں کہ روس کے ساتھ ہماری ایک وارم ریلیشن شپ نظر آئے، کچھ کارڈیل ریلیشن شپ ہو، اس میں مسلسل بہتری نظر آئے، تو پاکستان کے لیے کن معنوں میں یہ بہتری ہوگی؟ نہیں، یہ پاکستان نے ڈائیورسفائی کرنا شروع کیا. پاکستان 21ویں صدی کے ڈپلومیسی میں ایک طرف کسی ایک ملک سے خاص تعلقات نہیں رکھنا چاہتا ہے اس طرح کا کہ دوسروں سے نہ رکھ سکے. پاکستان امریکہ سے تعلقات اچھے چاہتا ہے، لیکن پاکستان روس اور خاص طور پہ چین، جو کہ ہمارا پرانا اور دیرینہ دوست ہے، ان دونوں ملکوں سے بھی پاکستان کافی بہتر ریلیشنز کے لیے کوشاں ہے. اور روس سے جو بہتری آ رہی ہے وہ اسی بات کی ہے. خارجہ پالیسی میں جو نیا باب یا کوئی ایک نئی شروعات جو کسی چیز کی ہوتی ہیں تو اس میں فوراً کوئی نتائج اس طرح تو نہیں نظر آتے، لیکن اس سے بہتری آتی ہے، اور بہتری ہمارے باہمی تعلقات میں کافی آ رہی ہے. یہ روس کے ساتھ 2015 سے ہمارے تعلقات بہتر ہونے شروع ہوئے، اور اس وقت روس کے وزیر دفاع نے پاکستان کا دورہ کیا. اس کے بعد جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز ہوئیں. اس کے علاوہ پاکستان اقتصادی تعلقات میں بھی روس سے بہت سی چیزوں میں تعاون بڑھا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ افغانستان کے معاملے میں پاکستان روس کی طرف دیکھتا ہے کہ روس ایک مثبت رول ادا کرے افغانستان میں امن و استحکام لانے کے لیے، تاکہ اس کا فائدہ پاکستان کو بھی پہنچے. میں خود اپریل میں روس گیا تھا. ماسکو کانفرنس آن انٹرنیشنل سیکیورٹی میں مجھے روس کی حکومت نے مدعو کیا تھا، اور اس میں پرویز خٹک صاحب جو ہمارے وزیر دفاع ہیں ان کو جانا تھا، وہ نہیں جا سکے، تو ایک جنرل اکرام الحق جو سیکٹری دفاع ہیں وہ وہاں تشریف لے گئے تھے. تو انہوں نے تقریر بھی کی تھی کانفرنس میں نے بھی بعض سیشنز میں حصہ لیا. تو یہ سب ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس سے ہمارے تعلقات میں ایک گہرائی آ رہی ہے، ایک کلوسنس آ رہی ہے، اور یہ پاکستان اور روس کے لیے بہت اچھا ہے. خاص طور پاکستان کے لیے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ روس اس علاقے کی سب سے بڑی طاقت ہے. باوجود چین کے ترقی کے روس ابھی بھی یہاں کی سب سے بڑی ملٹری عسکری طاقت روس کی ریپبلک ہے. بہت بہت شکریہ علی سرور نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمر سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے آج کی ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، اور وہ یہ کہ ڈالر مسلسل اپنی قدر بڑھا رہا ہے. روپے کی قدر ایک بار پھر کم ہوئی ہے. پچھلے چند دنوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ بہتری آئی ہے، لیکن اب اچانک پچھلے چند دنوں کے اندر ایک بار پھر ڈالر کی قدر بڑھی ہے، روپے کی قدر گری ہے. بلکہ آج تو ایک موقع پہ ڈالر 158 روپے کا ہو گیا، پھر بند ہوا 157 روپے پہ. گویا کہ پچھلے 10-12 دن کے دوران ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مزید 6% اپنی قدر کھو بیٹھا ہے. آج ہی کے دن گورنر اسٹیٹ بینک نے ایک بہت امپورٹنٹ تقریر کی ہے، بہت امپورٹنٹ اعلان بھی کیا ہے. اس کی بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ڈالر کے مقابلے میں روپیہ سمن نہیں پا رہا ہے. آج اوپن مارکیٹ میں 5 روپے اضافے کے ساتھ ڈالر 157 روپے 50 پیسے کا ہو گیا، جبکہ سرکاری شرح یعنی کہ انٹر بینک میں تقریباً 3 روپے کے اضافے کے ساتھ ڈالر کی قیمت 155 روپے 85 پیسے تک پہنچ چکی ہے. پہلی جون کو اوپن مارکیٹ میں ڈالر 149 روپے کا تھا، یعنی صرف 2 ہفتوں میں ڈالر کی اوپن مارکیٹ میں 8.5 روپے اس میں یہ مہنگا ہو گیا ہے، اور روپے کی قدر میں اوپن مارکیٹ میں 6% کمی آئی ہے. حالانکہ اس دوران عید اور ہفتہ وار چھٹیوں کی وجہ سے ایک ہفتے کرنسی کی ٹریڈنگ ہی نہیں ہو سکی تھی، اور اس دوران پاکستانیوں نے بڑی تعداد میں رقوق پاکستان بھیجتے ہیں اور وہ پاکستان آتے ہیں. اس کے لیے روپے کی قدر میں بہتری نظر آتی ہے. اس پوری صورتحال میں یہ ایک یقیناً تشویشناک بات ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی آج 2 بہت اہم تقاریر ہوئی ہیں جو کہ آج کے دن کے لحاظ سے بہت اہم ہیں، اور خاص طور پر پاکستان کی مالی صورتحال کے حوالے سے. آج کراچی میں ایک سیمینار سے خطاب کیا مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ نے، اور گورنر اسٹیٹ بینک جناب رضا باقر نے. رضا باقر صاحب نے گورنر اسٹیٹ بینک بننے کے بعد یہ پہلا پبلک ایڈریس تھا جو انہوں نے کیا ہے. آج اس خطاب میں پاکستان کی 2 انتہائی اہم شخصیات نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے.
जनाब डॉक्टर हफीज़ शेख ने आज एक बार फिर इस अज़म का इरादा किया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार रखा जाएगा और डिस्काउंट पॉलिसी यानी कि शरह सूद की पॉलिसी और एक्सचेंज रेट यानी कि रुपए की कदर क्या हो, ये मुकम्मल तौर पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इसका इख्तियार होगा, हुकूमत इसमें मुदाखलत नहीं करेगी। इसके साथ ये एक बहुत बड़ा ऐलान किया है डॉक्टर हफीज़ शेख ने और उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान 1 जुलाई के बाद से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्जे नहीं लेगी। गोया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को रुपए छापने नहीं पड़ेंगे। जब भी हुकूमतें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से वसूली करती हैं या कर्जे लेती हैं तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को रुपए छापने पड़ते हैं, जिससे महंगाई में इजाफा होता है। गोया कि आज ये कहा गया कि पाकिस्तान में 1 जुलाई के बाद महंगाई के इजाफे की कमर तोड़ने के लिए हुकूमत ने मुकम्मल और भरपूर इरादा कर लिया है कि वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मज़ीद कर्जे नहीं लेगी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को खुद मुख्तार बनाएगी। और ये इस अज़म का इज़हार, इस वादे का इज़हार डॉक्टर हफीज़ शेख ने किया और यकीनन IMF के पास पाकिस्तान जा रहा है। ये IMF का एक बहुत बड़ा मुतालबा होता है। गोया कि पाकिस्तान ने ये मुतालबा भी पूरा कर लिया है और अपनी माशी और माली इस्तेहकाम के लिए एक बड़ा फैसला कर लिया है। Give the state bank the autonomy that it both legally deserves and economically deserves. So the exchange rate policies, the monetary policies which are historically the domain of the state bank, they will revert to them. And at the same time, we will also not be borrowing the way that we have from the state bank. And this borrowing, which is inflationary, will cease from 1st of July. आज ही इसी तकरीब में गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रज़ा बाकर ने भी खिताब किया। उन्होंने भी बताया कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम होगी और इसके लिए हुकूमत ने एक बहुत बड़ा वादा किया है और इसी वादे को मद्देनज़र रखते हुए अब जो इससे पहले शरह सूद में इजाफा किया गया था उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मुल्क में महंगाई में आगे इजाफा होता नज़र आ रहा है और उस आगे के इजाफे को रोकने के लिए शरह सूद में इजाफा किया गया था। लेकिन आगे यानी कि अब आइंदा महीनों में और आने वाले ज़माने में महंगाई ना हो, इसके लिए हुकूमत ने एक बहुत बड़ा वादा किया है। डॉक्टर रज़ा बाकर की ये पहला खिताब था आज जो उन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक बनने के बाद किया। जुलाई 1 से शुरू होके गवर्नमेंट स्टेट बैंक से नहीं बोरो करेगी। The world over, one of the key causes of inflation is monetization of the fiscal deficit. When the central bank prints money, which is essentially what it is, to finance a deficit, that leads to inflation. ये एक qualitative structural चीज़ है, which all sound economists would not challenge, कि जब central bank money print कम करता है या उसको रोक देता है तो उससे एक स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट आ जाती है इन्फ्लेशन की आउटलुक में। ये एक बहुत अहम बात है जो मैं चाहता हूँ कि आप सब इस पर गौर करें। एंड दैट इज़ अ कमिटमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज मेंशन टू यू बाय द फाइनेंस एडवाइजर हियर। ये कमिटमेंट की है, वादा किया है हुकूमत पाकिस्तान ने और ये बहुत बड़ा वादा है। मगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जब हम खुद मुख्तारी देते हैं तो उसके असरात हैं और जाके पूरी दुनिया इस खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करती है जो कि मरकज़ी बैंक को हासिल होती है। इसी के नतीजे में पिछले 15 दिन में पाकिस्तानी रुपए की कदर में 6% कमी हुई है। ये पाकिस्तानी रुपए की जब कदर में कमी होती है क्योंकि पाकिस्तान पर गैर मुल्की कर्ज़ों का एक बहुत बड़ा बोझ है, ये फ़ौरी तौर पर उसमें मज़ीद इजाफा हो जाता है और सिर्फ पिछले 15 दिन के दौरान जो पाकिस्तानी रुपए की कदर में 6% कमी हुई है, इसके नतीजे में पाकिस्तान पे जो कर्ज़ों का बोझ है उसमें 750 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में न सिर्फ ये कि डॉलर महंगा हो गया है, आज 157 रुपये का हो गया। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में सऊदी रियाल अब 41 रुपये का हो चुका है, इमाराती दरहम अब 42 रुपये का हो गया है और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग 196 रुपये का हो चुका है। ये वैसे भी एक नफ्सियाती अमल होता है जो कि परेशान कुन साबित होता है। हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है और क्या नहीं कर पा रही, ये सब हम पूछेंगे और इसके लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI के एक मुअज़्ज़ज़ रुकन हैं, बिजनेस कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ है। सेनेटर शिबली फराज हमारे साथ मौजूद है जो लीडर ऑफ दी हाउस भी हैं सेनेट में और ज़ाहिर है कि PTI की एक अहम शख्सियत है। कैसे देखते हैं सर आप, 12 दिन में तकरीबन 6% हमारा मज़ीद रुपया डेप्रीशिएट हो गया, ये डेप्रीसिएशन रुक नहीं रहा है। अगेन
تقریباً 5-6% کی ڈیپریسیشن. کامران صاحب بات یہ ہے کہ جس طرح ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ڈالر کو ماضی میں بڑے آرٹیفیشل طریقے سے مینٹین رکھا گیا تھا, تو ابھی یہ سارا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بنیاد پہ اس کا جو ہے اس کی قیمت کا اوپر جانا یا نیچے آنا ہے. تو کچھ دنوں میں جب پیمنٹ زیادہ ہو جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کو یا اور جتنی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اگر جو بھی ریمبرسمنٹس کرنی ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے پریشر آتا ہے, بٹ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ اسی بینڈ میں یہ چلتا رہے گا. لیکن شبیر فراز صاحب ابھی آپ نے تھوڑے دنوں پہلے 8-10 دن پہلے کہا تھا کہ اسی بینڈ میں چلتا رہے گا. وہ بینڈ آپ نے اس وقت کہا تھا 148 اور 151 کا بینڈ. اب وہ بینڈ جو ہے بڑھ کے آ گیا ہے 155, 156, 157, آج 158 بھی ٹچ کیا ہے اوپن مارکیٹ میں. تو آپ بتائیے آپ کو تشویش نہیں ہو رہی, کیونکہ 10 دن پہلے آپ سمجھ رہے تھے کہ اب پاکستان جو ہے کیا جو ڈالر ہے یہ 148 اور 151 کے بینڈ میں چلے گا؟ دیکھیں جی, یہ ظاہر ہے کہ جو اس قسم کی والیٹیلیٹی ہوتی ہے وہ تو کوئی اچھی بات تو نہیں ہوتی, لیکن جس طرح میں نے کہا کہ یہ بالکل کوئی یہ نہیں ہے کہ 150 پہ ہی رہے گا. اس کے ارد گرد سے مراد یہی ہے کہ اگر آپ پرسنٹیج ٹرم میں دیکھیں تو تقریباً یہ کوئی کم ہی بنتا ہے اس کی ڈیویلویشن. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ کچھ پیمنٹس ریمبرسمنٹس آپ کو اکٹھی کر جانی پڑتی ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ڈالر کا ریٹ ہے جو اس میں ظاہر ہے کہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, تو اس وجہ سے. لیکن میرا خیال ہے کہ میں اس کو ذاتی طور پہ دیکھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے کہ جہاں پہ کہ 5-6 روپے کا ایک دم سے جو ہے تو فرق آ جائے. گویا آپ بھی حیران ہیں, کیونکہ آپ کا کچھ دن پہلے تک خیال یہ تھا کہ اب یہ ہم 150 151 پہ ہم جا کے کہیں ٹھہر گئے ہیں. آپ کو بھی حیرانگی ہو رہی ہے یہ جو سڈن فال ہوا ہے آلموسٹ؟ نہیں, دیکھیں بیسس دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ یہ جو مارکیٹ کی ریالٹیز ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہماری کوشش تو یہی ہے کہ جو ہماری یہ جو کرنٹ اگر آپ اس کرنٹ فلکچویشن کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو ایک ٹیمپرری فیز بھی ہو سکتا ہے. جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے بھی یہ اسی ریٹ پہ آ گیا تھا, لیکن پھر آہستہ سلائڈ بیک ہو گیا بیکاز مارکیٹ میں پیسے بھی آ گئے اور ہمیں مزید وہ اپنا مارکیٹ نے اپنا جو ایک نیچرل لیول تھا وہ 48 تک پہ آ گیا, 50 پہ آیا. تو یہ ایک ایوریج پرائس, اس کو اگر ہم ڈیلی پرائس کی وجہ سے دیکھیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا, بٹ ہم نے اپنی ایوریج پرائس جو ایک بیس لائن پرائس ہے وہ میرا خیال ہے کہ اسی علاقے میں رہے گی. 148 ہو سکتی ہے, 154 ہو سکتی ہے, 156, لیکن یہ جو ہے اسی بڑے نیرو بینڈ میں جو ہے تو یہ موو کرے گی. ویسے اتنا نیرو بھی نہیں ہے بینڈ جب آپ 48 سے 56 تک کی بات کرتے ہیں. لیکن شبلی فراز صاحب آپ بتائیے گا, آپ ان میٹرز کو آپ سمجھتے ہیں, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے روپے کی قدر گر رہی ہے, ایک تو ایک سائیکلوجیکل ہے جی کہ ہمارا روپیہ جو تھا وہ 110 تھا, اب 130 ہوا, 150 اب آج 158 ہو گیا. دوسری بات یہ کہ اس کے بڑے ٹینجیبل اور سیریس کانسیکوینسز ہوتے ہیں. ایک تو ہمارے پاس اتنا بڑا فورن ڈیٹ ہے, اب یہ ڈیپریسیشن ہوئی تو اس پہ ہمارا راتوں رات اس میں ایک بہت بڑے بوجھ کا اضافہ ہو جاتا ہے. پھر ہم اتنے امپورٹ بیسڈ کنٹریز ہیں, ہماری اتنی میسو امپورٹس ہیں, یہ ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو وہ ہماری امپورٹس بھی مہنگی ہو جاتی ہے. اس کی تشریح کیجئے نا کہ اس کے کتنے سیریس کانسیکوینسز ہیں جب یہ سب کچھ ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ جو ابھی عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے 10 مہینوں میں کوئی 3.8 ٹریلین روپے کا قرضہ بڑھایا ہے, تو اسے بنیادی طور پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو قرضہ ہے یہ جو ہے موسٹلی تقریباً 1.8 ٹریلین روپے جو ہے تو وہ یہ کرنسی ڈیویلویشن کی وجہ سے یہ ڈیٹ سٹاک جو ہے تو وہ بڑا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ نے بوروئنگ کی ہے. تو اس لیے ظاہر ہے کہ جب ہمارا جیسا ملک جس میں کہ ڈالر کی قلت ہو, ہماری ایکسپورٹس خاطر خواہ بڑی نہیں ہیں, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ نہیں بڑھی ہیں, بڑے عرصے سے نہیں بڑھی ہیں, پچھلے 10-12 سال سے نہیں بڑھی ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایشو ہے یہ انتہائی سیریس ہے, کیونکہ اس سے ملک کی جو زر مبادلہ کی جو ریزروز ہیں, اس سے آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہو گیا, آپ کی جو ڈیویلویشن ہے, اس کو اگر آپ نے قابو پانا ہے تو ہمارے پاس ایک سسٹینیبل اور ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک کانسٹنٹ فلو آف فورن کرنسی ہمارے اس میں آنی چاہیے. مگر وہ کیسے آئے گی شبلی صاحب, کیسے آئے گی؟ ابھی تو آپ نے اس بجٹ میں جو ایکسپورٹرز تھے ان کو جو زیرو ریٹنگ تھی, جن کو وہ سب ختم کر دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ
ایک خیال تو یہی ہے کہ اگر ایکسپورٹس ہماری گھٹی نہیں تو زیادہ سے زیادہ اسی جگہ پہ رہیں گی. ایکسپورٹرز کہہ رہے ہیں کہ بڑھنے کا کوئی امکان نہیں ہے. گویا کہ جب ہمارے پاس یہ انفلوز نہیں آئیں گے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, یقیناً اسی سے کرنسی پراپ اپ ہوتی ہے, تو یہ تو فردر ڈاؤن ہوگی. تو یہ آگے کا جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو سیناریو وہ تو روپی کے لیے کافی ویک, فردر ویک نظر آ رہا ہے. دیکھیں جہاں تک کہ زیرو ریٹڈ کمپنیز کا سیکٹرز کا تعلق ہے, یہ بدقسمتی سے یہ ہوا یہ ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے یہ ہمیشہ بدقسمتی سے بیساکھیوں کا سہارا لینا پڑا ہے, اور باوجود اس کے کہ جتنی بھی فیسلٹیز ماضی میں دی گئی ہیں, اور آپ نے دیکھا ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو بہت زیادہ فیسلٹیز ڈفرینٹ گورنمنٹس میں دی گئی ہیں, لیکن ہماری ایکسپورٹس بڑی نہیں ہیں. ہماری اگر ٹیکسٹائل کی بھی ایکسپورٹ دیکھ لیں تو اگر پچھلے 20 سال کا آپ تجزیہ کریں تو $1.2 بلین پر منتھ, یعنی کہ تقریباً 13-14 بلین ڈالر کی ٹیکسٹائل ہم ایکسپورٹ کر سکے ہیں, باوجود اس کے کہ ہر قسم کی وہ دی گئی ہے. اور اب جو ہے تو اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارے جو پروڈکٹس ہیں ہماری اس کو ہم نے اس کی کوالٹی کو, اس کی جو ایک معیار ہے اس کو ہمیں بڑھانا ہوگا, ہمیں اپنی مارکیٹنگ کو بہتر کرنا ہوگا, ہمیں اور طریقے استعمال کرنے پڑیں گے, صرف اس پہ بنیاد پہ کہ ان کو گورنمنٹ کی طرف سے فیسلٹیز ملیں. گو کہ ہر دنیا میں مختلف پروڈکٹس میں ملتی ہیں, لیکن یہ واحد حل نہیں ہے. اور جب ایسا نہیں ہوگا اور اگر ہم اپنی ایکسپورٹس کو نہیں بڑھا سکیں گے, چاہے وہ زیرو ریٹڈ بھی تھیں پچھلے اتنے عرصے سے, تو اس سے کوئی خاطر خواہ فرق پڑا نہیں. ہم نے ایک بہت بڑا اماؤنٹ فارن ایکسچینج کا ڈالر کی قیمت کو مینٹین کرنے کے لیے رکھا, جو کہ میرا خیال ہے بہت بڑی زیادتی تھی اسحاق ڈار صاحب کی, کہ بظاہر تو لگتا یہ تھا کہ ڈالر مستحکم ہے, لیکن وہ اپنی میرٹس پہ نہیں تھا مستحکم, اس کو اس کے نیچے ایک سہارا دیا گیا ہوا تھا, جو کہ میرا خیال ہے کہ بہت نقصان دہ اور بہت ایک ایکسپینسو طریقہ ہے ڈالر کو لیول کو مینٹین کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہوگا کہ ڈیویلویشن, جب آپ کی ڈالر ریزروز کم ہوں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کے ڈیمانڈ اور سپلائی کی بات ہے, اس پہ پریشر پڑے گا, تو اس سے تو جب ڈالر پہ پریشر آئے گا, پاک روپی پہ پریشر آئے گا, اور جب یہ سب کچھ ہوگا, اور یہ جب سب کچھ ہوگا تو آپ پر پی ٹی آئی پہ جس کی حکومت ہے, آپ پر, آپ کے وزیر اعظم پہ ساری ذمہ داری تو ان کی ہے کہ اس کو ٹھیک کرے, اور اب تک اگر ٹھیک نہیں ہوا ہے تو اس پر بھی ان پر تنقید تو ہوگی. بہت بہت شکریہ. سینیٹر شبلی فراز ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. ملک میں سیاسی قیادت, خاص طور پہ گزشتہ 2 حکومتوں کی قیادت کے خلاف احتساب کا مرحلہ, بلکہ فیصلہ کن مرحلہ, اب لگتا ہے کہ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. آصف علی زرداری, اس کے بعد حمزہ شہباز کی گرفتاری کے بعد آج فریال تالپور کو بھی نیب نے حراست میں لے لیا. سندھ میں جناب آصف علی زرداری کے بعد فریال تالپور کی سیاست میں اہمیت بے انتہا ہے, اور بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ بلاول بھٹو زرداری کی گائیڈ رہی ہیں اور ان کی سیاسی رہبر رہی ہیں. آج فریال تالپور گرفتار ہو گئی ہیں. اس کے ساتھ یہ خبر ہے کہ سندھ میں کچھ اور بڑے بھی گرفتار ہو سکتے ہیں. یہ خبر بھی آئی ہے کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کے خلاف نیب کے 2 ریفرنسز تیار ہو رہے ہیں, بلکہ آخری مرحلے میں ہے. نیب ابھی اس بات پہ غور کر رہی ہے کہ کیا ان ریفرنسز کے فائل ہونے کے بعد سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو گرفتار کیا جائے یا نہیں, اور یہ ڈیبیٹ اس وقت جاری ہے. مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مراد علی شاہ کے خلاف 2 ریفرنسز آخری مرحلے میں ہیں. چیئرمین نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کی منظوری سے کل ہی فریال تالپور کے وارنٹ جاری ہوئے تھے. فی الحال فریال تالپور کو F8 سیکٹر میں زرداری ہاؤس کے سامنے ان کے ذاتی گھر میں قید رکھا گیا ہے, جس کو سب جیل بھی آج چیئرمین نیب نے قرار دیا. نیب کی خواتین اہلکار فریال تالپور سے جعلی اکاؤنٹس کیس میں تفتیش کریں گی. اس کے علاوہ زرداری گروپ کمپنیز کے حوالے سے جو کیسز نیب میں زیر تفتیش ہے, اس حوالے سے بھی فریال تالپور سے پوچھ گچھ کی جائے گی. آصف علی زرداری کی طرح فریال تالپور بھی جعلی بینک اکاؤنٹ سے متعلق مختلف کیسز میں پچھلے سال 3 اگست یعنی تقریباً 9.5 ماہ سے عبوری ضمانت پر تھی. مختلف عدالتوں سے وہ عبوری ضمانت لیتی تھی.
فریال تالپور کی گرفتاری کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وہ ہر محاذ پر لڑیں گے اور مسکراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کے خلاف دم دم مست قلندر بھی کریں گے۔ فریال تالپور صاحبہ کو اسلام آباد میں نیب نے ہاؤس اریسٹ کر دیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ صدر زرداری یا فریال تالپور صاحبہ کے خلاف کوئی کنوکشن ہی نہیں ہے؟ باقی جو اریسٹ ہو جاتے ہیں وہ اریسٹ کنوکشن کے بعد ہوتے ہیں، مگر صدر زرداری اور فریال تالپور صاحبہ کو اکنامک سروے کے ریلیز ڈیٹ پہ اور بجٹ پیشی کی ڈیٹ پہ اریسٹ کروایا جاتا ہے سیاسی انتقام اور پولیٹیکل انجینئرنگ کی۔ ہم ہر محاذ پہ لڑیں گے، لیگل فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں۔ فریال تالپور صاحبہ بہادر عورت ہے، سندھ کا ہر نمائندہ بہادر ہے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں آپ کے بزدلانہ حرکتوں سے۔ آپ سب کے سامنے ہمارا عوامی رابطہ کا جو پروگرام ہے وہ ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ دم دم مست قلندر ہوگا۔ فریال تالپور کو منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کیا گیا ہے، مگر جے آئی ٹی کی تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی تھی۔ یہ الزام سامنے آیا تھا کہ فریال تالپور نے اپنے مبینہ فرنٹ مین عباس زرداری اور حامد سمو کے نام پر دبئی میں کروڑوں روپے بلکہ کروڑوں درہم کی مالیت کے فلیٹس اور ولاز خریدے تھے، ایسٹس تھے ان کے جو پام جمیرہ کے نزدیک بزنس وے، ایگزیکٹو ٹاور اور گلف ریزیڈنسی موٹر سٹی میں واقع ہیں۔ یہ کئی جگہ پہ ایسٹس تھے جو بتائے گئے تھے کہ اس کا تعلق فریال تالپور سے ہے، جو کہ مبینہ طور پہ ان کے فرنٹ مین کے نام پہ خریدے گئے تھے۔ آج کی اس اہم ڈیولپمنٹ پہ اور نیب میں جو احتسابی عمل ہے اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہونے کے بعد کس منزل پہ جا رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے سینئر کارسپونڈنٹ عامر سید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ عامر سید عباسی صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ آخر کیوں فریال تالپور کو گرفتار کرنا پڑا؟ کامران صاحب، نیب حکام یہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت جب مسترد کی تھی تو اس سے پہلے ان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، لیکن کیونکہ جب عدالت نے ان کی ضمانت مسترد کر دی اور وہ عدالت میں موجود بھی نہیں تھی جب فیصلہ سنایا جا رہا تھا، تو لہٰذا یہ شک تھا کہ شاید وہ ایبسکونڈ کر جائیں یا وہ نیب کو دوبارہ دستیاب نہ ہوں، جس کی وجہ سے نیب نے ان کے پھر چیئرمین نیب نے کیونکہ تمام دیگر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس میں ایک اور قانونی مرحلہ تھا جیسا کہ آپ نے کہا، بالکل صحیح، اور وہی ہے کہ کیونکہ نیب کنٹیسٹ کرتی رہی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی ضمانت کے خلاف، اور جب وہ ضمانت مسترد ہو گئی تو نیب پابند تھی کہ وہ ان کو گرفتار کرے، کیونکہ وہ تو کنٹیسٹ کر رہی تھی کہ ان کو ضمانت نہیں دینی چاہیے۔ جی کامران صاحب، کیونکہ تمام مالی امور جو تھے زرداری گروپ کمپنی کے وہ فریال تالپور ہی دیکھتی تھی، اور اس میں جب بیل آرگو ہو رہی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بحث ہو رہی تھی تو اس موقع پر عدالت میں جو چیک بھی جمع کروائے گئے تھے اور دکھائے گئے تھے اس میں فریال تالپور کے ہی دستخط تھے، جس کی وجہ سے عدالت نے جب ان کی ضمانت مسترد کی تو اس کے بعد نیب نے کہا کہ ہمیں یہ مطلوب ہیں، دو کیسز میں خاص طور پر مطلوب ہیں فریال تالپور۔ ایک جو میگا منی لانڈرنگ کا کیس ہے جو اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی اور پھر وہ جو ایف آئی اے نے کراچی میں مقدمہ درج کیا تھا اس میں، اور دوسرا اوپل 225 کیس میں بھی فریال تالپور جو نیب کی انکوائری ہے اس میں کوپریٹ نہیں کر رہی تھی، لہٰذا ان دو کیسز میں فریال تالپور مطلوب تھیں۔ اب ان کو ایک کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے، دوسرے میں بھی ان سے تفتیش ہوگی بعد ازاں اس کیس میں گرفتاری۔ اچھا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ اب جب فریال تالپور سب جیل میں رہیں گی جو کہ ان کا گھر ہے، وہاں پہ نیب حکام ان سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ ان سے کوئسچننگ انٹیروگیشن ہوگی ان کی؟ جی کامران صاحب، کل انہیں احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا، باقاعدہ طور پر جسمانی ریمانڈ لیا جائے گا، اس کے بعد نیب کو قانونی طور پر اجازت ہوگی کہ وہ کسی بھی قسم کی تفتیش کر سکتے ہیں فریال تالپور سے، اور جیسے ہی ان کو یہ ریمانڈ مل جائے گا تو اس کے بعد فریال تالپور سے باقاعدہ کوسچنر ان کے سامنے رکھا جائے گا، ان سے سوال جواب ہوں گے، کیونکہ آصف علی زرداری کا بھی جسمانی ریمانڈ جو تھا منظور ہونے کے بعد ان کا بیان قلم بند کیا گیا، انہوں نے نیب کی تفتیشی ٹیم کو اپنا بیان ابتدائی طور پر قلم بند کروا دیا ہے جسمانی ریمانڈ کے دوران، لہٰذا فریال تالپور بھی کل جب ان کا جسمانی ریمانڈ منظور ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ اپنا بیان قلم بند کروائیں گے۔ اور یہ بھی بتائیے گا کہ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ بہت ہی ریپڈ انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں، ثبوت جمع ہوئے ہیں، جو کیسز ہیں جن کا تعلق مراد علی شاہ سے ہے، ایک ٹھٹا شوگر ملز اور ایک دوسرا جو کراچی میں پاور ہاؤس بنا تھا، اس حوالے سے جو ایک آئی پی پی ہے اس حوالے سے جو ان پر انویسٹیگیشن ہے اور شاید وہ ریفرنس بھی بننے جا رہا ہے، اس پر کیا اطلاع ہے مراد علی شاہ کے کیسز کے حوالے سے؟ کامران صاحب، مراد علی شاہ صاحب کو بھی 2 مرتبہ نوٹسز جاری کیے گئے، وہ نیب کے دفتر میں پیش بھی ہوئے اور انہوں نے اپنا بیان قلم بند کروایا۔
لیکن نیب حکام یہ بتاتے ہیں کہ کوپریٹ نہیں کر رہے. جتنے بھی سندھ گورنمنٹ کے آفیسرز بھی تھے اور جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں وہ ایسے ڈاکومنٹس پر اپنے دستخط سے انکار کر دیتے ہیں جو انہوں نے خود جاری کیے, خود میٹنگز اٹینڈ کی. اسی وجہ سے بہت سے ڈاکومنٹس کا فورنزک کروایا جا رہا ہے. فورنزک رپورٹس بھی آ رہی ہیں سامنے, اور یہ پتہ چلا ہے کہ بہت سے جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اور جو سندھ گورنمنٹ کے آفیسرز ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. خود دستخط کیے گئے, میٹنگز اٹینڈ کی گئی, لیکن اس کے باوجود وہ انہیں ایڈمٹ نہیں کر رہے. مراد علی شاہ کے خلاف ٹھٹھا شوگر مل اور جو دادو شوگر ملز کا کیس ہے وہ انکوائری سے انویسٹیگیشن میں کنورٹ کر دیا گیا ہے, اور اب اس میں باقاعدہ طور پر انویسٹیگیشن میں گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جائیں گی, کیونکہ انویسٹیگیشن سٹیج پر نیب کو اختیار مل جاتا ہے کہ وہ کسی بھی ملزم کو گرفتار بھی کر سکتا ہے. لہٰذا اس میں اب گرفتاریاں بھی ہوں گی اور پھر ٹھوس شواہد ملنے کے بعد اس کو باقاعدہ ریفرنس دائر کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ مراد علی شاہ کے خلاف جو زمینوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا کیس ہے اس میں گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ڈائریکٹر لینڈ جو تھے سجاد عباسی, ان کی جب ضمانت مسترد ہوئی تو جو باغ ابن قاسم کی زمین کی الاٹمنٹ کی گئی تھی ڈاکٹر ڈنشا کی کمپنی کو, اس کیس کی سماعت کے دوران جو فاضل جج تھے جسٹس محسن اختر کیانی, انہوں نے کہا کہ آپ نے ڈائریکٹر لینڈ کو تو ملزم بنا دیا, جس نے میٹنگ اٹینڈ کی اور ڈائریکشنز دی مراد علی شاہ, ان کو آپ نے ملزم کیوں نہیں بنایا. اس پر عدالت نے شدید سرزنش کی نیب کی اور یہ کہا کہ آپ نے وزیراعظم سندھ کو ملزم کیوں نہیں بنایا, کیونکہ ان کی منظوری سے ہی باغ ابن قاسم کی جو زمین تھی اس کی الاٹمنٹ کی گئی. ڈاکٹر ڈنشا کی جو کمپنی تھی گلیکسی پرائیویٹ لمیٹڈ, اور اس پر پھر قبضہ بھی کروایا گیا. لہٰذا مراد علی شاہ کے خلاف 3 کیسز, جو پاور ہاؤس کا کیس ہے, اس کے علاوہ جو دادو شوگر مل اور ٹھٹھا شوگر مل کا کیس ہے, اور زمینوں کی الاٹمنٹ کا کیس ہے, ان تینوں کیسز میں بہت تیزی سے انویسٹیگیشن آگے بڑھ رہی ہے اور جلد ہی ریفرنس دائر کر دیے جائیں گے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت اہم معاملہ ہے. سندھ میں کرپشن کے الزامات ہی نہیں ہیں, کرپشن کے حوالے سے یہ تمام چیزیں ہیں. یہ پوری آپ GIT دیکھ لیں, یہ تمام معاملات دیکھ لیں, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ سندھ میں پچھلے 11 سال سے ہو کیا رہا ہے. بے شتر بے مہار کرپشن کی کیفیت ہے جو کہ نظر آ رہی ہے. اس پروگرام میں ہم درجنوں معاملات آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں, دستاویزات کے ساتھ, ثبوتوں کے ساتھ, اور آج ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ یہ سب ہونے کے باوجود جناب آصف زرداری گرفتار ہو چکے ہیں. آج فریال تالپور بھی گرفتار ہو گئی ہیں. مراد علی شاہ کے خلاف 2 ریفرنسز بن رہے ہیں. سندھ کی کابینہ کے مختلف اراکین کے خلاف کئی ریفرنسز جو ہیں وہ تیار ہونے جا رہے ہیں. سندھ کے اسپیکر آغا سراج درانی کے خلاف ایک ریفرنس فائل ہو چکا ہے. 1.5 ارب روپے کی کرپشن کا معاملہ ہے. اس کے باوجود سندھ میں کرپشن کا پہیہ رک نہیں رہا ہے. وہ سسٹم جو پچھلے 10 سال سے اس پہیے کے ذریعے سندھ کی یہ مالیاتی امور کے حوالے سے, کانٹریکٹس کے حوالے سے, ٹھیکوں کے حوالے سے اور جو پرکشش پوسٹنگز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے جو سسٹم چل رہا تھا وہ آج بھی چل رہا ہے. اس کا نام ہی سسٹم کہلاتا ہے. جس کو پیسے دینے ہوتے ہیں اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ سسٹم کے پیسے ہیں, اور آج کے دن تک وہ سسٹم چل رہا ہے. آج اس سسٹم پر ہم باقاعدہ پردہ اٹھائیں گے. آج اس سسٹم سے منسلک ایک اہم خبر آئی ہے, وہ اسلام آباد کی احتساب عدالت سے, جس کے جج محمد بشیر نے جعلی بینک اکاؤنٹ کیس سے منسلک زمینوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کے ریفرنس میں مسلسل غیر حاضری پر آج جناب آصف علی زرداری کے کسی شخصیت کو, جن کو کہ GIT میں مبینہ فرنٹ مین کہا گیا ہے, یعنی کہ یوسف قدواوی کو مفرور قرار دے دیا ہے. جی ہاں, یہ وہی یونس قدواوی ہے جو کہ چھایا ہوا ہے GIT رپورٹ پر, جو سندھ کے سرکاری محکموں پیپلز پارٹی کے سیاسی حلقوں میں یونس سسٹم کہلاتا ہے. یہی ہے وہ سسٹم جو سندھ سے یہ کرپشن کا پیسہ جمع کرتا ہے اور پچھلے 10 سال سے جمع کر رہا ہے, اور یہ ہے وہ سسٹم جو پھر اس کو آگے ٹھکانے لگاتا ہے. یہ سسٹم یونس قدواوی چلاتا ہے. سندھ حکومت کے سرکاری محکموں میں مبینہ گھپلوں اور رشوت ستانی کی رقم کو جمع کرتا ہے. اس پر الزام یہ ہے جو کہ GIT میں سامنے آیا ہے کہ اس سسٹم کے ذریعے کلفٹن میں بلاول ہاؤس کے آس پاس والے بنگلے زبردستی اونے پونے دو میں خریدے گئے. اسی سسٹم کے ذریعے بلاول ہاؤس کے تمام خرچے چلتے ہیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ یونس قدواوی کے پاکستان سے فرار ہو جانے کے باوجود یہ سسٹم اب بھی دبئی اور کینیڈا سے براہ راست چل رہا ہے. اس وقت یہ سسٹم ٹورنٹو سے چل رہا ہے. ٹورنٹو سے فون آتا ہے اور سندھ میں افسران کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ ہوتی ہے. ٹرانسفر سسٹم فون کرتا ہے, یونس کا فون آتا ہے ٹورنٹو سے, فیصلہ ہوتا ہے کہ کون شخص کس جگہ پہ لگایا جائے گا. اس کے ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہوگی, وہ سسٹم کو آئل کیسے لگائے گا, وہ سسٹم کو دے گا کیا.
यही है वो सिस्टम जो कि आज भी काम कर रहा है और टोरंटो से काम कर रहा है। मगर रकूम पहले जाया करती थी ओमनी ग्रुप के हवाले से, इसकी भी JIT में तफसीलात मौजूद है। ये सिस्टम कैसे पैसे जमा करता था, यूनुस तक पहुंचते थे और यूनुस से ये कैसे ओमनी ग्रुप में या AG मजीद तक पहुंचते थे। लेकिन अब क्योंकि ये दोनों शख्सियात जेल में हैं, ओमनी ग्रुप के गिर्द घेरा तंग है, पैसे ज़रूर जमा हो रहे हैं, मगर इस वक्त कहाँ जा रहे हैं ये अभी बताएंगे हम आपको, इसकी तफ्तीश जारी है। जाली बैंक अकाउंट्स केस की JIT की रिपोर्ट में यूनुस कुदवावी का नाम जब सामने आया था, उसमें एक और बात भी सामने आई थी, और वो ये थी कि इसकी कोई तस्वीर नहीं थी, वो मंजर आम पे नहीं आई थी। इस वक्त हम इस सिस्टम की तस्वीर आपको दिखाते हैं, इस सिस्टम से पर्दा उठाते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर यूनुस सिस्टम को देख रहे हैं और साथ ही हम आपको बताते हैं कि ये यूनुस के सिस्टम जो है ये किस तरह से टोरंटो और उससे पहले दुबई के किन नंबर्स के साथ इस सिस्टम को चलाता है। इससे पहले तो वो कराची से ये काम किया करता था, लेकिन जब से ये मनी लॉन्ड्रिंग केस सामने आया है, यूनुस पहले दुबई चला गया और वहाँ से अब वो टोरंटो चला गया है। सिस्टम ने दुबई के बाद कनाडा पहुँचा और कनाडा की उसने सिटीजनशिप पहले ही ले ली थी। दुबई से वो नंबर जो यूनुस सिस्टम का नंबर कहलाता है और जो सिंध में तमाम लोग जिनके पास ये सिंध के मामलात सामने आते हैं, जो इन पुरकशिश पोजीशंस में बैठे हैं, उनके पास ये नंबर महफूज होता है, ज़बानी याद है। ये नंबर बड़ा अहम है, 00971558197903। ये वो नंबर है जो कि सिस्टम इस्तेमाल करता था जब वो दुबई में होता था। आजकल जो नंबर इस्तेमाल हो रहा है जिससे ये सिस्टम चल रहा है वो टोरंटो में मौजूद है। यूनुस कुदावी का वो नंबर जिसके ज़रिए आज भी अफसरान से रकूम तलब की जाती हैं, उनको उनकी पोस्टिंग्स की पेशकश की जाती है, मगर रकूम का हिसाब मांगा जाता है। वो सिस्टम है, वो नंबर जो कि टोरंटो से चल रहा है और जो आजकल सिस्टम चला रहा है वो है 0014168923608। ये वो नंबर है जो कि टोरंटो का नंबर है और जो कि आजकल ये सिस्टम जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान में ये सिस्टम इससे पहले दुबई और कनाडा से सिस्टम चलाने से पहले पाकिस्तान से चलता था। आप जानना चाहेंगे पाकिस्तान में ये सिस्टम किस नंबर से चलता था, तो वो नंबर था 0333214363 और तवील अरसे से पाकिस्तान में ये सिस्टम सिंध के महकमों के लिए एक फैसला कुन नंबर हुआ करता था। इस नंबर से कॉल आने के बाद अफसरान की, और वो अफसरान जो कि इस वक्त उनमें से बड़ी तादाद इस वक्त शायद गिरफ्तार है या गिरफ्तार होने वाली है, उनके लिए इस सिस्टम के इस नंबर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई और नंबर नहीं हुआ करता था। जरदारी साहब और ओमनी ग्रुप से वाबस्ता जाली बैंक अकाउंट्स, गैर कानूनी अलॉटमेंट्स और बेनामी असासों की निगरानी के हवाले से यूनुस सिस्टम के खिलाफ इल्ज़ामात की एक तवील फहरिस्त है, लेकिन JIT रिपोर्ट में एक अहम इल्ज़ाम ये है कि यूनुस सिस्टम आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुश्तरका कंपनी पाक लेन का शेयर होल्डर है और डायरेक्टर है। इस सिस्टम के हवाले से इससे पहले भी हम अपने एक प्रोग्राम में आपको कर्टन रेजर दे चुके हैं, इसका तारुफ करा चुके हैं। ये पूरा निज़ाम सिस्टम चलाता है और इस सिस्टम को जब एक शख्स का नाम दिया जाता है तो उसका नाम था यूनुस कुदवाई। हवाला हुंडी का एक सिस्टम चल रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग करके दुनिया के दूसरे मुल्कों में अरबों रुपए मुंतकिल किए गए। यूनुस की जिम्मेदारी थी कि वो सिस्टम के पैसे जमा करके AG मजीद तक पहुंचाए और उसके बाद फिर वो इन तमाम जाली अकाउंट्स में फैल जाए। इस सिस्टम की बदौलत बिलावल हाउस से नडेरो हाउस तक का तमाम खर्चा चलता था और फिर उसके अलावा पूरा ओमनी ग्रुप का निज़ाम चलता था। जाली बैंक अकाउंट्स की JIT रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि पाक लेन कंपनी के जरिए अगस्त 2009 में पार्थेनॉन नामी शेल कंपनी बनाई गई थी, जिसको नेशनल बैंक और समिट बैंक ने एक कंसोर्शियम बनाया और 1.5 अरब रुपए का कर्जा दिया, मगर रकम पाकलैंड के अकाउंट में वसूल की गई, जिससे यूनुस सिस्टम 1.25 अरब रुपए कुछ ही हफ्तों में 1.25 अरब रुपए ये पूरी रकम कैश के जरिए निकलवाई उसने और मुल्क से फरार हो गया। 1.25 अरब रुपए का तो एक मामला है। यानी पार्थेनॉन ने जरदारी साहब के लिए स्ट्रॉ बोरोअर का किरदार अदा किया। ये एक टर्म है जो कि इस किस्म के मामलात में इस्तेमाल की जाती है और यूनुस सिस्टम इस रकम को निगलने का एक जरिया बना। यूनुस कुदावी पर कराची में अरबों रुपए की कीमती ज़मीनें हथियाने के केसेस हैं। इन केसेस में 2 माह पहले नैब ने सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन सिंध के आफ्ताब मेमन को गिरफ्तार किया था। उसकी गिरफ्तारी से खाली होने वाला ये अहम ओहदा इसमें बड़ा दिलचस्प है। यूनुस सिस्टम सामने आया। इस किस्म के तमाम ओहदे जो कि ल्यूक्रेटिव ओहदे कहलाए जाते हैं, जो ल्यूक्रेटिव पोस्टिंग कहलाती है, उसकी जिम्मेदारी यूनुस पर होती है
اس نے ٹورنٹو سے اپنا اثر استعمال کیا اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے دانش سعید کو، جس کا نام یونس نے دیا، اس کو سیکٹری سندھ لینڈ یوٹیلائزیشن بنا دیا۔ بورڈ آف ریونیو ایک وہ علاقہ ہے جہاں پر یہ زمینوں کے پورے معاملات ہوتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اربوں خربوں روپے کی کرپشن کے الزامات نے جنم لیا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ اسی دانش سعید کی بطور ڈی جی سندھ کول اتھارٹی تقرری کو غیر قانونی قرار دیا تھا، اور ادارے میں 72 ارب روپے کی بے ضابطگی کا اسے ذمہ دار قرار دیا تھا، جس پر سندھ حکومت کو اس عہدے سے فارغ کرنا پڑا تھا، لیکن سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ اس نے اب اس کو سیکٹری لینڈ یوٹیلائزیشن بنا دیا ہے۔ یہ معاملہ جو دانش سعید کا ہے نیب میں بھی زیر تفتیش رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے دانش سعید کی بھرتی اور تقرری کو بھی مشکور قرار دیا تھا۔ اب یہ سسٹم اس قسم کی پوسٹنگز کراتا ہے، اس قسم کی پوسٹنگز کا وزن ناپتا ہے کہ اس پوسٹنگ کا کیا وزن ہو، اور اس سلسلے میں کئی پوسٹنگ جو اس وقت ہونے والی ہیں سندھ میں یا ہو رہی ہیں، اس کے لیے وہ بہت متحرک نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جو سندھ میں خاص طور پہ کراچی میں جو لینڈ رجسٹریشن ہوتی ہے، جو رجسٹرارز کام کرتے ہیں، جو دن کے کروڑوں روپے جمع کرتے ہیں شہر کے مختلف علاقوں سے، جہاں جہاں یہ سندھ کے لینڈ رجسٹرارز کام کرتے ہیں، وہاں کا یہ سارا پیسہ جو اٹھایا جاتا ہے، اس کا ایک بڑا حصہ سسٹم کو پہنچایا جاتا ہے، اور یہ جتنی بھی معاملات چل رہے ہیں، نیب کی انکوائریز چل رہی ہیں، جے آئی ٹی رپورٹس چل رہی ہیں، تمام معاملات چل رہے ہیں، اس کے باوجود یہ سسٹم کام کر رہا ہے، اور یہ رجسٹرارز سے پیسے جمع کیے جاتے ہیں اور سسٹم تک پہنچائے جاتے ہیں، اور سسٹم اس کو آج تک ٹھکانے لگا رہا ہے۔ یونس یہ کام کر رہا ہے، اور ٹورنٹو سے بیٹھ کے یہ پورا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے اور مسلسل چل رہا ہے۔ اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں، خاص طور پہ سسٹم کی جو تازہ ڈیولپمنٹ ہے، جس میں اس نے لینڈ یوٹیلائزیشن سیکٹری لگوایا ہے ایک مشکوک شخص کو، اور جو دوسرے معاملات ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے اختیار کھوکر، ہمارے نمائندے خصوصی۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ پہلے تو یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو لینڈ یوٹیلائزیشن کا سیکٹری ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے، اور اس پہ جس شخص کو لگایا گیا ہے اس کے بارے میں کئی دوسرے معاملات پہلے ہی زیر تفتیش رہے۔ ہاں جی خان صاحب، یقیناً یہ جو پوزیشن ہے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس وقت تک جتنی بھی تحقیقات سامنے آئی ہے، خاص طور پہ جے آئی ٹی کے اور نیب کے جو ریفرنسز بن رہے ہیں آصف زرداری صاحب اور دیگر کے خلاف، جو 26 ریفرنس بن رہے ہیں اس میں 8 سے 10 ریفرنس ایسے ہیں جن کا تعلق ان زمینوں سے اور یونس سسٹم کا جو آپ نے ذکر کیا اس سے ہے۔ اور یہ آپ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ اس کا جو سیکٹری تھا آفتاب میمن، وہ 2 مہینے پہلے جب گرفتار ہوا تو 1 مہینے تک حکومت نے اس عہدے کو خالی رکھا، یعنی کہ ان کو تلاش تھی کہ کوئی ایسا آدمی مل جائے جس کو وہ پہلے کی طرح یوز کر سکے۔ تو بعد میں جو قرہ جو ہے اس دانش سعید صاحب کا نکلا۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 1992 میں جام صادق علی زمانے میں جام صادق صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت سندھ پبلک سروس کمیشن کو بائی پاس کر کے پرچی پر اس آدمی اور دیگر کو اسسٹنٹ کمشنر بھرتی کر دیا گیا۔ 10 سال تک اس نے آر کیو کا جو امتحان ہوتا ہے ضروری ریونیو کا وہ پاس نہیں کیا۔ پھر 2003 میں اس کو ترقی دی گئی اور 2012 تک اس کو گریڈ 20 تک ترقی گئی۔ 2017 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے یہ فیصلہ لکھا ہے، اور جسٹس امیر ہانی مسلم اور جسٹس فیصل عرب اس بینچ میں تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی یہ ایک انتہائی نااہل آدمی جس کی بھرتی مشکوک ہے، جس کی ترقیاں مشکوک ہیں، اس کو آپ نے سندھ کول اتھارٹی میں لگایا ہے۔ سندھ کول اتھارٹی کا ایک بورڈ ہے اور اس کا ایک مخصوص کام تھا، لیکن اس بورڈ کے منظوری لیے بغیر 72 ارب روپے کے منصوبے اس آدمی کے ذریعے شروع کیے گئے، جس میں ایئرپورٹ، ریلوے کا لنک لائن، 30 ارب روپے کے روڈ، آر او پلانٹ، ہر قسم کی۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ کی آبزرویشن ہے، پھر نیب کے معاملات ہیں، وہ ساری چیزیں سامنے ہیں۔ وہ جس سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں کھوکر صاحب، وہ سسٹم ابھی بھی کام کر رہا ہے۔ خاص طور پہ بتایا گیا ہے کہ جو روزانہ کی جہاں پر سب سے زیادہ کروڑوں کی آمدنی ہے وہ یہ رجسٹرارز کے آفیسز ہیں، جو کہ پورے کراچی میں پھیلے ہیں، بلکہ پورے سندھ میں، لیکن کراچی میں یہ بہت بڑا کام ہے، اور آج کے دن بھی یہ کروڑوں روپے جمع کر رہے ہیں، اور یہ تمام رجسٹرارز جو ہیں یہ رقم سسٹم تک پہنچا رہے ہیں۔ تھوڑا ہمارے ناظرین کو سمجھائیے نا کہ یہ کیا کام ہوتا ہے۔ جی خان صاحب، یہ کام ہوتا ہے، یہ تو کھلے عام ہو رہا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بتاؤں، کلفٹن کا جو علاقہ ہے وہ سب سے عام ہے۔ پچھلے دنوں جب محمد حسین سید صاحب سینئر ممبر تھے، انہوں نے ایک اسماعیل راہ پوٹرو ہے رجسٹرار سب رجسٹرار جو سی ایم صاحب کے حلقے کا ہے، اس کو ہٹایا 1 دن کے اندر، اور اس کو سسپینشن کیا تھا۔ اس کے بعد ثبوت تھے کرپشن کے، 1 دن کے اندر نہ صرف وہ شخص بحال ہوا، اور اس کے بعد ایک تنبیہ نوٹس ہوا جاری سینئر ممبر کو کہ آپ نے سب رجسٹرار کو کیوں ہٹایا۔
तो जो एक पूरा, आप इसके अलावा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ले लें, वहाँ पे पूरे वही लोग बैठे हुए हैं, वही सिस्टम है, वही उसी तरह से पैसे आ रहे हैं, उसी तरह से अप्रूवल हो रही है, फिर वही लोग बैठे हुए हैं। सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में लैंड यूटिलाइजेशन में पूरा वही सिस्टम है, वही लोग बैठे हुए हैं। MDA मैली डेवलपमेंट अथॉरिटी, LDA लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पूरे वही एक पूरा जो सिस्टम चल रहा था वही है। बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तियार खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान में छक्के तो लगते हैं, ये सिर्फ सिस्टम के छक्के की बात नहीं है, हम आज आपको किसी और छक्के की बात करते हैं। वो चीनी का छक्का है जो लगा है बजट पे, जहाँ पर एक नया टैक्स में इजाफा किया गया है जिससे चीनी की कीमतों में इजाफा होगा। लेकिन चीनी के मिल मालिकान जिन्होंने अपने पास स्टॉक रखे हुए हैं और वो स्टॉक उन्होंने पर्चे पे आगे बेचे हुए भी हैं, उन सबको रातों रात इसमें अरबों रुपए का फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि ये तमाम स्टॉक उनके पास मौजूद है और अब ये उस रकम पे फ़रोख्त होगा जो कि इस बजट में सामने आ गई है। और इस स्टॉक का टेक केयर नहीं किया गया इस बजट में, जिससे कि इन मिल मालिकान की चांदी हो गई है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। बादियों नज़र में लगता है, ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं कि नए बजट पर अमल दरामद से पहले ही मुल्क की बाअसर और ताकतवर शुगर मिल्स मालिकान को एक चीनी का एक छक्का लग गया है, या उनको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आ गई है। क्योंकि लग ये रहा है कि शुगर मिल्स मालिकान रातों रात उनको करोड़ों अरबों रुपए का फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि हुकूमत ने बजट में चीनी पर GST 8% से बढ़ाकर 17% कर दिया है, जिसके नतीजे में 1 जुलाई से चीनी की फ़ी किलो कीमत में 3 रुपये 65 पैसे का इजाफा हो जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि बेनामी अकाउंट से बेनामी असासों की बात आपने सुनी होगी। आज ये चीनी की जो बेनामी फ़रोख्त होती है, लगता यह है कि दरअसल इन चीनी की बेनामी फ़रोख्त करने वालों को इस मामले से बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इसके तमाम अहम खिलाड़ी पाकिस्तान के बड़े वो लोग हैं जो शुगर में डील करते हैं, शुगर मिल्स मालिकान के साथ मिल के काम करते हैं, और इनके बड़े मरकज़ कराची की जोड़िया बाज़ार और लाहौर की अकबरी मंडी में मौजूद हैं। इस वक्त शुगर मिल मालिकान के एक अंदाजे के मुताबिक कम से कम 6 लाख टन के एडवांस डिलीवरी ऑर्डर दे रखे हैं, यानी कि वो 6 लाख टन शुगर बेच चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ कागज़ पर होते हैं। ये एडवांस ऑर्डर रजिस्टर्ड ख़रीदारों के बजाय एक सादा पर्चियों पर दिए जाते हैं। शुगर के कारोबार में होता है, बेनामी ख़रीदार ये डिलीवरी ऑर्डर लेते हैं, जिनको 65 रुपये फ़ी किलो वाली चीनी अब 68 रुपये 65 पैसे फ़ी किलो में बेची जाएगी। इस तरह से फ़ी किलो 3 रुपये 85 पैसे का फ़ी किलो फ़ायदा होगा इन सेलर्स को, चाहे वो मिल मालिकान हो या आरती हो, और ये धड़ल्ले से चीनी की एक बोरी पर 185 रुपये बन जाएंगे, क्योंकि बजट में ये जो कदम है वो सामने आया है। इस तरह चीनी की करोड़ों बोरियां हैं जो कि इस वक्त ऑलरेडी बताई गई हैं कि वो उनकी सेलिंग हो गई है या उसके डिलीवरी ऑर्डर्स जारी हो गए हैं। ये शुगर मिल मालिकान को ओवरऑल पाकिस्तान में अरबों रुपए की बचत हो जाएगी। बहुत अहम बात है कि पाकिस्तान दुनिया में गन्ने की काश्त के एतबार से छठा बड़ा मुल्क है। चीनी की पैदावार के हवाले से 9वां बड़ा मुल्क है पाकिस्तान, और चीनी के खपत के लिहाज से भी पाकिस्तान 8वां बड़ा मुल्क है। इस वक्त मुल्क में 84 शुगर मिल्स हैं जिनकी सालाना पैदावार और पहले से मौजूद स्टॉक तकरीबन 65 लाख टन होता है, जबकि मुल्क में चीनी की सालाना खपत तकरीबन 47 से 48 लाख टन है। गोया मुल्क में इजाफा 12 से 13 लाख टन चीनी को एक्सपोर्ट करके कीमती ज़रूरत बचाया जा सकता है। मगर दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर में चीनी की कीमतें कम हो रही हैं और पाकिस्तान में चीनी महंगी से महंगी तर होती जा रही है। एक ही छक्के में फ़ी किलो पाकिस्तान में चीनी की कीमतों में 3 रुपये 85 पैसे इजाफा हो गया है। मुल्क में सिर्फ चंद माह पहले तक चीनी 47 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही थी, जो कि अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 68.5 रुपये किलो तक पहुंच गई है। और इससे बड़ा है रास फ़ायदा, बहुत बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान के शुगर बैरन्स को हुआ है, और जिसमें के ख्याल ये है कि शायद पिछले चंद दिनों के दौरान उसमें मज़ीद उनका अरबों रुपए सरमाया बढ़ जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। इसको हमने चेक किया है और हमने चेयरमैन FBR जनाब शब्बर जैदी साहब से कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि ये स्टॉक्स जो हैं इसको मुनाफे पे बेचने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि बाकायदा उसका रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है हर शुगर मिल से कि वो कितनी चीनी बेच चुका है, एडवांस बेच चुका है, या कितना उसके पास स्टॉक मौजूद है।
اور یہ چینی جو ہوگی یہ گزشتہ قیمت پر ہی فروخت ہوگی اور نئے سٹاک جو آئیں گے وہ 68 روپے 50 پیسے کی قیمت پہ فروخت ہو سکیں گے. گویا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ فائدہ جو شوگر ملز مالکان کو ہو سکتا تھا اس کو پری ایمپٹ کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں ریکارڈ حاصل کیا گیا ہے. لیکن یہ بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے, اس پر ہم بات کرتے ہیں. اجناس کے امور کے ماہر ہیں, کموڈیٹی ایکسپرٹ ہیں, ہمارے ساتھ جناب شمس الاسلام موجود ہیں. بہت بہت شکریہ شمس الاسلام صاحب. بادی النظر میں تو اگر اس کو نہیں کیا گیا تو یہ تو بڑا چھکا ہے چینی مل مالکان کے لیے, کیونکہ جو پرانی پرائسز ہیں اور اب ان کے پاس سٹاک موجود ہے اور بہت بڑی تعداد میں سٹاک موجود ہے, اس پہ 3 روپے 85 پیسے فی کلو اگر فائدہ ہو جائے گا تو we are talking about billions of rupees. بالکل اس میں بلینز آف روپیز تک پہنچ جائے گا. اور دیکھیں یہ جو سٹاکس ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ شبر زیدی صاحب نے لے لی ہیں, FBR نے لے لی ہیں, وہ سٹاک دیتی ہے. کوئی بھی کمپنی جو سولڈ سٹاک ہوتے ہیں اس کو مائنس کر کے ایگزسٹنگ سٹاک جو ان کے اپنے ملکیت میں ہیں, ویئر ہاؤس میں رکھے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے مجھے بھیج دیے ہیں یا کسی اور کو بھیج دیے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ سولڈ سٹاک ہے اور 1 جولائی سے وہ سٹاک اپنا نیا لیں گے, اس پہ تو وہ دیں گے. لیکن جو سٹاک بکے ہوئے ہیں جو چینی کہ ڈیو مارکیٹ میں بکے ہوئے ہیں جس کے اوپر سٹا ہو رہا ہے وہ اکبری منڈی میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ صرف جو بیچے ہوئے ہیں یہ کاغذ میں بیچے ہوئے ہیں, کاغذ بکا ہوا ہے. یہ کیا اس کے ساتھ ڈیلیوری نہیں دی جاتی فوراً؟ نہیں, یہی تو ایک بڑا عجیب سا اس میں ہے کہ دیکھیں اس کی کاسٹ ان کی مشکل سے 2-3 روپے کاسٹ آتی ہے ڈیو کی. وہ ڈیو بکتا ہے اور وہ ڈیو ایک نام پہ ایشو ہو گیا کہ فلاں کمپنی ورجی اسٹریٹ میں یا یہاں پر چینی سٹاک وہی رہتا ہے, وہ نہیں بکتی ہے فی الحال. بالکل نہیں. دیکھیں اس میں ہولڈر جو ہیں جو اسپیکولیٹرز ہیں وہ ہر کلاس سے ہیں, کوئی کسی بزنس میں ہے, کوئی کسی جاب میں ہے, کوئی ریٹائرڈ آفیسر ہے, کوئی. اچھا, یہ اس کا سائیڈ کام ہے, یہ بالکل سائیڈ کام ہے. اور ساتھ میں ان کی شوگر ملز والے جو ہیں ان کے اپنے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بائنگ اور سیلنگ کر کے مارکیٹ کو اس کو جیک اپ بھی کرتے ہیں. اب وہ پرچی جو بیچ دی مارکیٹ میں, انویسٹر آیا, اس نے ایک نے لیا, دوسرے نے لیا, ایسا کہ سینکڑوں انویسٹر آ گئے. چینی کی قیمت 47 سے بڑھ کے 65 پہ آ گئی. تو جتنے ہینڈز یوز ہوئے ان سب نے منافع کمایا. اب جو سٹاک بکا ہوا ہے, ہر کمپنی, یہ بزنس لا ہے کہ جی آپ نے اپنی کمپنی کا جو سولڈ آؤٹ سٹاک ہے اس کو مائنس کرنا ہے 30 جون کے بعد اور نیا سٹاک رکھنا ہے کہ یہ پڑا ہوا ہے. تو جس پہ جو بکا ہوا ہے لیکن رکھا ہوا ان کی کسٹڈی میں, اس پہ 3 روپے 65 پیسے وہ سیلز ٹیکس کا اضافہ لیں گے. اور ان کو پتہ ہے جنہوں نے لیا ہوا ہے جو اسپیکولیٹرز ہیں, سٹے باز ہیں, ان کا کوئی آفیشیل ان کے پاس کوئی وہ لین دین کا حساب نہیں ہے. ان کی منی السٹ منی ہے, ان کے پاس وہ ایک سادہ کاغذ ہے جس پہ یہ لکھا ہوا ہے. اور اب جب وہ سٹاک اٹھانے کے لیے آئیں گے تو ان کو فی کلو 3 روپے 85 پیسے دینے پڑیں گے. اور یہ اچھا, یہ فائدہ مل مالکان کو ہوتا ہے یا اس میں کوئی اور بیچ میں گو بٹوین بھی ہوتے ہیں, آرتیز بھی ہوتے ہیں, یا یہ ڈائریکٹ بٹوین مل مالکان اور یہ جو ڈیلیوری آرڈرز اٹھاتے ہیں ان کے درمیان معاملہ ہے؟ دیکھیں ہر مینوفیکچرر اپنے بروکرز رکھتا ہے, بروکرز کا نامینل مارجن ہوتا ہے, لیکن اصل فائدہ جو ہے وہ مینوفیکچرر کو ملتا ہے, شوگر ملر کو ملے گا, کیونکہ اسی نے وہ 3 روپے 65 پیسے جو اضافہ آیا ہے اس شخص سے لینا جس نے XYZ نے وہ ڈیو لیا ہوا ہے. چینی لینے جائے گا, کہیں گے جی آپ یہ اضافہ بھر دو تو آپ کو چینی ملتی ہی نہیں ہے, ملے گی ورنہ آپ جائیں. تو یہ ایک طرح سے عجیب ہو, کیونکہ اس شخص کے پاس وہ ڈاکومنٹڈ پیسہ نہیں تھا جس پہ اس نے ڈیو پہ انویسٹ کیا اور وہ اس بازار کو جیک اپ کرتا ہے. اگر حکومت کمٹ کرے, جیسے کہ شبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سٹاک کا ریکارڈ لیا ہے, یہ کیا کہ بھائی یہ چھکا نہ لگے, یہ تو ایک سکینڈل ہے کہ یہ شوگر مل مالکان جو ہیں, اور ظاہر ہے کہ حکومت میں بڑے امپورٹنٹ لوگ اس میں شامل ہیں, کہ یہ ان کو راتوں رات چاندی ان کی نہیں ہو گئی, اربوں روپے ان کو نہیں کما لیے, تو اس کو روکنے کے لیے, اس کو انشور کرنے کے لیے ان کو اس کا فائدہ نہ ہو تو کیا کریں؟ ایک تو یہ حل ہوتا ہے کہ جو ان بانڈ سٹاک ہیں, چاہے وہ آن پیپر آپ نے بیچے ہوئے ہیں کسی کو, اس کے اوپر وہ جو ایگزسٹنگ جو بڑھا گا رہے اسے لیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے بیچا ہوا ہے نا, آپ نے تو مائنس کر دیا, گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسہ نہیں آئے گا. آپ یہ ان سے کہیں جنہوں نے لیا ہے وہ 30 جون سے پہلے اپنی ڈیلیوری اٹھا لیں. اتنے بڑے سٹاکس ہیں جس کے 120 گز یا 200 گز کے گھر میں اگر کوئی بروکر رہ رہا ہے, اس کے پیچھے انویسٹر کوئی اور ہے, اس کو سامنے رکھا ہوا ہے, کوئی بھی سٹاک اتنی جلدی اٹھائے گا نہیں. تو کیا ہوگا کہ ایک مارکیٹ میں سیلنگ پریشر آئے گا, اور جب سیلنگ پریشر آتا ہے تو چینی کی قیمت نارمل بھی ہوتی ہے. ابھی آپ ایک دیکھیں نا, ہر طرف مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے, تو گورنمنٹ کی ایسی پالیسی جس میں تھوڑی سی کریکشن کر لیں اور پرائسز جو ہے کچھ نیچے آ جائیں, کچھ عام آدمی کو. مگر یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اس وقت ایک اوورآل گلوبل ٹرینڈ تو شوگر کی پرائسز نیچے جا رہی ہے نا. یہ ہماری 47 سے ہوتی ہوئی اب تو
70 रुपए फी किलो जा रही है, ये क्या गेम है? देखिए टोटली हमारी, अगर आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ को, मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, ये सिर्फ एक इंडस्ट्री के लिए काम कर रही होती है, उसी की समरी ACC में लेके जाती है, और वो शुगर इंडस्ट्री है। इंटरनेशनल मार्केट आज $335 की है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करें तो आपको प्रीमियम देने के बाद भी 55-58 रुपीज़ का जो है वो शुगर पड़ती है, जबकि हमारी शुगर महंगी है। अब एक्सपोर्ट ना होने, गवर्नमेंट इतनी बड़ी क्वांटिटी एक्सपोर्ट के लिए अलाउ की हुई है, आप अब देखें कि इस नए कोटा में से एक दाना भी चीनी का एक्सपोर्ट नहीं हुआ। कौन वो बायर होगा पागल जो पाकिस्तान में आके महंगी चीनी लेगा और कहेगा जी मैं इंटरनेशनल जो हाई स्टैंडर्ड की क्वालिटी है उसको सस्ती छोड़ के आपसे हाई एक्यूम्जा की जो है क्वालिटी जो है, जो इन्फीरियर क्वालिटी है, वो उसके लिए अच्छी प्राइस है। यही वजह इस एक्सपोर्ट की को फैक्टर करते हुए क्या इसका कोई इंसेंटिव भी मिलता है इन्हें 10 रुपए किलो? ये इस वक्त जो पिछली गुज़श्ता हुकूमत थी उसने रिकॉर्ड हाई जो सब्सिडी रेट दिया, 10 रुपए से 12 रुपए किलो के बाद सब्सिडी, दोनों गवर्नमेंट का अलग अलग था, पंजाब गवर्नमेंट ने और सिंध ने भी दिया, वो सब्सिडी भी दी, और उसमें कुछ 1,80,000 टन क्वांटिटी एक्सपोर्ट हुई। एक दाना भी एक्सपोर्ट नहीं होगा? 10 रुपए पर 12 रुपए पर किलो सब्सिडी? अभी फिलहाल जो मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट जो है वो प्राइसेस को देख के चलती है। तो आज फिलहाल आपकी कोई चीनी इसका पोटेंशियल नहीं उस लेवल पे होल्डर्स ने, स्पेकुलेटर्स ने पहुंचा दी है कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हमारा जो है इतना बड़ा निगोशिएशन हो रही थी चाइना के साथ, वो इसी वजह से वो क्वांटिटी नहीं ले पा रहे कि आपकी चीनी महंगी है और उस आपका एक्यूम्जा हाई है, तो अगर आप उस प्राइस को इंटरनेशनल लेवल पे ले आते हो तो वो भी आपसे चीनी का क्वांटिटी बढ़ा देंगे। तो ये एक हमारा मुल्क का जो एक्सपोर्ट ना होना, इसकी बड़ी वजह ये है कि इस पॉलिसी की मिसयूज़ करते हुए लोग उसको जैकअप करते हैं, प्राइसेस को, मुनाफा खूब कमाते हैं। अच्छा, सिर्फ ये चीनी वो कमोडिटी है जिसमें ये होता है या राइस वगैरह में भी? नहीं, राइस में ये डीओ का कल्चर नहीं है, लेकिन इसके अलावा वो चीज़ें जिसमें सट्टा होता है और भी बहुत से अजनास हैं। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए, जब आप कुछ करेक्शन पॉलिसी के कर रहे हैं और बेनिफिट उसके नज़र आने चाहिए, उससे ये होगा कि जो लूप होल्स हैं जिसका बेनिफिट उठाता है बिजनेसमैन, आप उसको निकालें, और वो जो इवल फोर्सेस हैं जो आपकी एक्सपोर्ट्स को वर्केबल नहीं करती, उनको आपको क्रश करना पड़ेगा। वरना आज देखें चावल की कीमत जो है इस वक्त कोई 2 महीने के अंदर 35 रुपए किलो, एक चावल जो 55 रुपए किलो था वो 85 रुपए किलो हो गया। आज चावल आपका 150 रुपए से 160 रुपए किलो हो गया। उसमें भी बहुत सारी चेन इन्वॉल्व है जो कमोडिटीज़ के पूरे साइकिल में आती है और चावल को बहुत ऊपर ले जाती है। गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी वो होर्डिंग को इनकरेज करती है कि आपने रीफाइनेंस दिया हुआ है चावल का एक्सपोर्ट के लिए, वो 360 दिन के लिए, 1 महीने में शिपमेंट हो गई, बाकी दिन आप जो है उसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, उसके अंदर जाके खेलते हो और आपकी एक्सपोर्टर्स के खेल है जो जारी रहते हैं। ये रहता है, आप अपॉर्चुनिटी क्यों ऐसी देते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शमसुल इस्लाम, कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे जज साहिबान हैं, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, उस पर वो उस पर अमल करने के वो कितने पाबंद हैं, क़वानीन इस हवाले से क्या हैं, क्या असासे या अपने ख़ानदान के असासे ज़ाहिर करने की उन पर लाजिम है। ये तमाम इंपॉर्टेंट मामलात हैं और किसी एक अहम केस से हम मुंसलिक नहीं कर रहे हैं, इसको हम बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के जज जनाब जस्टिस काजी फैज़ ईसा और सिंध हाई कोर्ट के जज जनाब जस्टिस के आगा के ख़िलाफ़ हुकूमत पाकिस्तान का जो रेफरेंस भेजा गया था सदर पाकिस्तान की जानिब से, उसकी समाअत की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आज अदालत उज़्मा के 2 सीनियर जज साहिबान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस शेख अजमत सईद के अलावा चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वक़ार अहमद सेठ शामिल थे। तकरीबन 1 घंटे तक आज हेयरिंग हुई है, जिसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कोई अल्लामिया जारी नहीं किया है, इसलिए इस मौजू पर हम मज़ीद कोई गुफ्तगू और तबसरा नहीं करेंगे, ख़ास तौर पे इन रेफरेंसेस के हवाले से। लेकिन एक मौका है, हम जानना चाहते हैं कि आला अदलिया के जजेस किस अंदाज से अपनी सरगर्मियाँ देते हैं, क्या उन पर उनका क्या कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उनकी क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं और इसको इन्फोर्स किस तरह से किया जाता है। एक हम जनरल गुफ्तगू करेंगे। आला अदलिया के जज साहबान के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है जो 2009 में तरतीब दिया गया था। ये कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि जज अपनी पेशावराना जिम्मेदारियाँ अवाम के सामने सर अंजाम देता है, उसको शोहरत मिलती है मगर उसे मज़ीद तशहीर की कोशिशों में मुब्तला नहीं होना चाहिए। ये कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि ख़ास तौर पे किसी जज को किसी अवामी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, जज को कम अज़ कम सियासी सवालों में उलझना नहीं चाहिए, इसमें कोई कानूनी सवाल ही क्यों ना उठता हो। नेशनल जुडिशल पॉलिसी 2009 के मिसकंडक्ट के उन्वान की शिक़ 3(1)(c) के मुताबिक जजेस और जुडिशल अफसरान के लिए लाजमी है कि वह अपने और अपने ज़ेर कफ़ालत अफराद के असासे अपनी तकर्री के वक्त और फिर हर साल डिक्लेयर करें। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के आर्टिकल 116(a) की शिक़ 1 के तहत
ہر ٹیکس دینے والا پاکستانی رہائشی جس کی غیر ملکی آمدنی $10,000 سے زیادہ ہے یا $1,00,000 کی مالیت کی اس کی غیر ملکی جائیداد ہے، وہ ایک مخصوص فارم پر اپنے یا کسی کے نام کے منتقل کیے گئے اپنے غیر ملکی اثاثوں اور غیر ملکی آمدنی کے مکمل قواعد، واجبات اور اخراجات ڈکلیئر کرنے کا پابند ہے۔ یہ ایک عمومی صورتحال ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ججز کے حوالے سے کیا صورتحال ہے اور وہ کس طرح سے انفورس ہوتی ہے، کیا متعلقہ قوانین ہیں، یہ سب کچھ ہم جانیں گے۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب عرفان قادر صاحب کو، جو کہ نہ صرف یہ کہ سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں، وہ سابق جج بھی رہ چکے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، اس کے علاوہ آپ نیب کے پروسیکیوٹر جنرل بھی کی خدمات بھی سر انجام دے چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جج صاحب۔ ہم آج چاہتے ہیں کہ جو ججز کے حوالے سے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے یا جو قوانین جو ان کو گورن کرتے ہیں اور جو جس طریقے سے وہ انفورس ہوتے ہیں اس پہ ایک ہم عمومی گفتگو کریں۔ یہ جو ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے یہ اس پہ عمل درآمد کیا والنٹری ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو انفورس کیسے کیا جاتا ہے؟ کیونکہ معاف کیجئے گا، ابھی میں نے جو شقیں پڑھی ہیں ہم نے حالیہ سالوں میں دیکھا ہے کہ وہ اس کا تناسب نہیں نظر آتا، مقصد اس پہ عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ بات یہ ہے جی کہ ججز کوڈ آف کنڈکٹ میں بہت انہوں نے ہائی سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں ججز کی کنڈکٹ کا، کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا ہے، اور جیسے آپ صحیح فرما رہے تھے بھی کہ انہوں نے کسی پبلک کنٹروورسی میں نہیں آنا، انہوں نے اپنی پبلسٹی نہیں کرنی، اور انہوں نے سب کو ایکولی ٹریٹ کرنا ہے، اور انہوں نے پولیٹیکل کویسچنز میں نہیں جانا، اور انہوں نے کسی قسم کی امپراپرائٹی نہیں کرنی، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف کہ کوڈ آف کنڈکٹ بلکہ وہ جو اوتھ اٹھاتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ قانون کی پاسداری کریں گے، آئین کی پاسداری کریں گے، اور اگر کسی قانون کی پاسداری نہیں کی تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے، آیا اس میں کوئی ایسا عنصر تو نہیں ملتا جس سے کہ جج کی جو فائنینشیل انٹیگریٹی ہے اس پہ کوئی امپیکٹ آتا ہے۔ لیکن عرفان قادر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو صرف کوڈ آف کنڈکٹ ہے نا، یہ قانون تو نہیں ہے، اس پہ عمل درآمد نہ کرنے کی صورت میں کوئی سزا تو نہیں ہے، کوئی ایکشن تو نہیں ہے، یہ آپ سے توقع ہے نا، میں یہ سمجھ رہا ہوں، یا یہ کہ نہیں ایسی کیفیت نہیں ہے؟ نہیں، کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اس کی بائی اینڈ لارج اس کی آبزرونس ہونی چاہیے، اور اس کو آبزرو نہ کرنا ہی مس کنڈکٹ ہے، لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک جج کون جج کرے گا کہ مس کنڈکٹ کیا ہے اس نے، یہ کون جج کرے گا سر؟ ہاں، یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جب صدر پاکستان ان کو ڈائریکٹ کریں گے کہ وہ انکوائر کریں کسی بھی جج کے کنڈکٹ میں، تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ان کا کنڈکٹ پرکھے گی کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر اور قانون کی آبزرونس پہ، اور اس پہ وہ فیصلہ دے سکتی ہے کہ انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے یا انہوں نے مس کنڈکٹ نہیں کیا۔ تو یہ صریحاً سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی رپورٹ میں یہ واضح کر دیں کہ اس کیس میں ایسے حقائق ہیں جس سے کہ انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے، اور اگر نہیں کیا تو وہ یہ بھی وضاحت کر سکتے ہیں۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کیا یہ سرٹن کر سکتی ہے کہ یہ جو ریفرنس ان کو بھیجا گیا ہے، صدر پاکستان بھیجتے ہیں، کہ یہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے، مطلب کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے وہ سمجھے کہ یہ جو ہے یہ مینٹینیبل نہیں ہے، اس پہ کوئی کیس نہیں چلتا، یہ آپ نے بھیج تو دیا ہے مگر اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ مقدمہ چلے؟ جی نہیں، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے۔ وہ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ جب صدر پاکستان کی ڈائریکشن آ جائے کہ آپ کسی جج صاحب کا جو کنڈکٹ ہے اس میں انکوائری کریں، تو پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو انکوائری مکمل کرنی ہے، اور انکوائری مکمل کرنے کے بعد وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیس نہیں بنتا، انہوں نے مس کنڈکٹ نہیں کیا۔ لیکن انکوائری مکمل کیے بغیر وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم انکوائری نہیں کر سکتے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ صدر پاکستان کی ڈائریکشن ہے، اور اس کو سپریم کورٹ تب تک کویسچن نہیں کر سکتی جب تک کہ سپریم کورٹ اس پہ اپنی انکوائری آئین کے مطابق مکمل نہ کر لے۔ سر یہ بھی فرمائیے گا کہ جج صاحبان پہ کیا جو سرکاری افسران ہیں ان کا تو ہمیں پتہ ہے، قوانین پارلیمنٹیرینز کے ہمیں پتہ ہیں کہ ان کو اپنے ایسٹ ڈیکلیریشن کے حوالے سے
ان کے کیا قوانین ہیں؟ میں قوانین جاننا چاہتا ہوں، اور ان کے اہل خانہ کے حوالے سے کیا قوانین ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی سے کوئی انیڈورٹنٹ ایرر ہو گیا ہے اور اس نے سارے ایسٹس ڈکلیئر نہیں بھی کیے، تو اگر اس کے خلاف پروسیڈنگز شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے، تو ان کو چاہیے ان پروسیڈنگز میں کم از کم ایکسپلین کر دیں کہ وہ جائز ذرائع سے حاصل کیے گئے ہیں، اور اگر وہ ان کے نام نہیں ہیں اور ان کے اسپاؤس کے یا بچوں کے نام ہے تو کم از کم یہ ضرور ظاہر کر دیں ان پروسیڈنگز میں، جس طرح کہ اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں پروسیڈنگز ہو رہی ہیں یا کسی بھی سرکاری افسر کے خلاف ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگز ہوتی ہیں، اور وہ سیٹسفائی کر دیتے ہیں وہ انکوائری کرنے والوں کو کہ جی میرے خاندان کے پاس، میری فیملی کے پاس، میری بیگم کے پاس، میرے بچوں کے پاس اتنے ذرائع اپنے تھے کہ وہ یہ ایکوائر کر سکتے تھے، تو پھر اگر نہیں بھی ڈکلیئر کیے تو میں سمجھتا ہوں کہ مس کانڈکٹ نہیں بنتا۔ لیکن اگر وہ یہ منی ٹریل اسٹیبلش نہیں کر سکتے، وہ یہ نہیں اسٹیبلش کر سکتے کہ ان کے جو بچے ہیں یا ان کی بیگم ہیں ان کے پاس اتنے ذرائع تھے کہ وہ یہ پراپرٹیز کا حصول کر سکیں، تو پھر یہ بات جو ہے بہت ریفلیکٹ کرے گی اس شخص پہ جو کہ پبلک سرونٹ ہے یا ہولڈر آف پبلک آفس ہے۔ تو ڈیکلیریشن کے حوالے سے کیا قانون ہے؟ مطلب ایک چیز ہے نا کہ لازم ہے کہ وہ ڈکلیئر کرے یا لازم نہیں ہے کہ وہ ڈکلیئر کرے، جیسے کہ یہ جو ہمارا جو ریپریزنٹیشن ایکٹ ہے جو پارلیمنٹیرینز کو گورن کرتا ہے، اس کے اندر تو لازم ہے کہ وہ ڈکلیئر کریں کہ وہ ان کے ایسٹس کیا ہیں اور ان کے اہلیہ کے ایسٹس کیا ہیں، ان کے ڈیپینڈنٹس کے ایسٹس کیا ہیں۔ کیا جج صاحبان بھی کچھ کسی قید میں ہیں اس حوالے سے؟ اگر تو سپریم کورٹ نے اس کیس میں بھی وہی ویو لے لیا جو جہانگیر ترین کے کیس میں لیا ہے، حالانکہ جہانگیر ترین نے تو ساری منی ٹریل اسٹیبلش کی ہے کہ وہ جو لنڈن پراپرٹی تھی وہ کس پیسے سے آئی، اور اس کے باوجود قاضی صاحب ہم کسی مخصوص معاملے کی، کسی مخصوص کیس کی بات نہیں کر رہے، ہم تو جنرل جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا کوئی قانون ہے۔ میں آپ کو صرف مثال دے رہا ہوں، میں دیکھیں میں آپ کو سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں صرف ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ فرمائیے۔ وہ چونکہ ایک نظیر بن جاتی ہے نا، جی سر فرمائیے۔ تو وہ جہانگیر ترین کے کیس میں انہوں نے ایک نظیر بنا دی ہے کہ اگر آپ نے نہیں ڈکلیئر کیے تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، آپ آنسٹ نہیں ہیں، آپ امین نہیں ہیں۔ تو اگر جج بھی آنسٹ اور امین نہ ہو اس معیار کے تحت تو کیا وہ مس کانڈکٹ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس ایسپیکٹ کو بھی دیکھ سکتی ہے، لیکن میری نظر میں اگر کوئی ایک آدھی چیز اگر نہیں بھی ڈکلیئر ہوئی تو کوئی بات نہیں، وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اگر سیٹسفائی کر دیں تو میرے نزدیک دیٹ از انف۔ صرف اس بات پہ کسی کو نااہل یا مس کانڈکٹ میں نہیں لانا چاہیے کہ اس نے کوئی ٹیکنیکل کوئی ایرر ہو گیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیونکہ یہ قانون ہے وہ یہی اس کی روح تو یہ ہے نا کہ اس پہ نظر رہے کہ آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کے اثاثے جو ہیں ان میں کوئی ایکسٹراڈنری اضافہ نہ ہو جائے، اس میں کوئی خدا نخواستہ کوئی ال گاٹن ویلتھ جو ہے اس میں نہ پہنچ جائے۔ بنیادی تو اس چیز کو اسسٹن کرتا ہے نا، اس لیے یہ پابندی ہے کہ آپ ڈکلیئر کریں۔ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اسینشلی اسی لیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آفس کو مس یوز کریں اور آپ اثاثے بنا لیں، لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا اور آپ کے پاس جائز ذرائع ہیں جس سے آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں یا آپ کے ڈپینڈنٹ ایکسپلین کر سکتے ہیں، تو پھر اگر آپ نے کوئی چیز نہیں بھی ڈکلیئر کی تو وہ انکم ٹیکس میں وہ وہاں پہ وہ آپ کو نوٹسز دیتے ہیں اور وہ پھر فائنلی انکم ٹیکس سائٹ پہ ڈیسائیڈ ہوتے ہیں۔ لیکن مس کانڈکٹ ایک ایکسٹریم چیز ہے جہاں پہ کہ کسی کو آپ اس کے عہدے سے فارغ کرتے ہیں تو وہ بہت ایکسٹریم چیز ہے، اور اس کی بھی روح یہ ہے عرفان قادری صاحب کی، یہ دیکھنا ہے کہ جو صاحب ہیں انہوں نے اپنے عہدے کا استعمال غلط تو نہیں کیا، یعنی کہ اپنی پوزیشن کا استعمال کرتے ہوئے اپنے اہل خانہ کو کوئی منفعت تو نہیں پہنچائی۔ یہ بنیادی چیز تو شاید یہ ہے، نہ صرف کہ انہوں نے اپنا استعمال غلط نہیں کیا بلکہ وہ اپنے استعمال کو غلط کرتے ہوئے نظر بھی نہیں آئے، کیونکہ اگر ان کے ڈپینڈنٹس، ان کی فیملی ممبرز، ان کے بچے اگر وہ ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ ان کے انڈیپینڈنٹ ذرائع تھے تو پھر ایک امپریشن ضرور قائم ہوتا ہے اس شخص کے بارے میں کہ یہ فائنینشیل امپراپرٹی کا شکار ہو گیا ہے، تو وہ بھی سیریس چیز ہے۔
थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब इरफान कादिर हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील के बाद पीर को इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।